السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس وقت NA3 یہاں سے الیکشن لڑے جاتے تھے MNA کے، تو نور عالم خان صاحب یہاں سے پشاور میں جس حلقے سے جیتے ہیں، اسی سے ہمارے ایک بہت ہی محترم قابل عزت، یعنی انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے ان کا سیاسی، وہ یہاں سے بڑی بھاری اکثریت سے جیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے موقع دیا نور عالم خان صاحب کو، جو انہوں نے ملک کی تاریخ میں ایک کتاب لکھی جائے گی جس وقت یہ اس دور کو لکھا جائے گا۔ نور عالم خان کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف پہ لکھا جائے گا، چاہے وہ ملک کی تباہی کی طرف ہو یا ملک کو اچھائی کی طرف لانا ہو۔ یہ دور جو ہے یہ نور عالم خان کا پہلا جو قدم تھا، اس کی وجہ سے رجیم چینج ہوا۔ بہرحال ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام ایکس MNA صاحب حاجی ساجد نواز صاحب سے، اور ان سے جانیں گے یہ موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کیریئر کے بارے میں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی ساجد نواز صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کیمرے کی آنکھ سے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ناظرین کو تھوڑا اپنے بارے میں بتا سکیں، اور تھوڑا اس ملک کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہو۔ تو میرا نام ساجد نواز ہے اور میں ورثک روڈ گڑھ امیر خان کا باشندہ ہوں، اور سیاسی بیک گراؤنڈ تعلیمی لحاظ سے الحمدللہ میں نے ماسٹر کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے علم کے شعبے سے بھی رہا ہوں، میں لیکچرر رہا ہوں، اور تھوڑا بہت پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کاروباری ذہن بھی بنا تھا، تو کاروباری حوالے سے بھی تھوڑی بہت، تو سیاسی حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں بھی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے۔ میرے جو نانا تھے وہ بھی اپنے علاقے کے جو اس وقت کے 70s میں اور اس میں بلدیاتی نمائندے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب حاجی نواز صاحب، انہوں نے بھی بلدیات سے اپنے جو ہے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور پھر وہ 2 دفعہ MPA بھی رہے، 1985 میں جنیجو کی گورنمنٹ میں، اور پھر 1993 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور پیپلز پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے وہ لڑے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں کیونکہ تعلیم سے اس میں مصروفیات تعلیمی تھی، تو تعلیم سے جیسے فارغ ہوئے پھر اس کے بعد کوئی سیاست کا زیادہ شوق نہیں تھا، اور نہ میرے والد صاحب نے بھی اس میں زیادہ مجھ پر زور نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنا کام کریں، اپنی تعلیم کو جو ہے حاصل کریں، اور لیکن یہ سیاسی شعبہ ہے، اس میں بندہ مطلب بہت مشکل کام بھی ہے، تو آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں۔ کسی بچے کو اس نے رجحان نہیں تھا، تو زیادہ شوق نہیں تھا، نہ کالج کے لیول میں اس چیزوں سے بھاگتے تھے۔ تو لیکن جب میرے والد صاحب کی 2000 میں ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد سے 2008 تک یہ 8 سال ہم بالکل میں خاص طور پر میں سیاست سے بالکل دور ہی تھا۔ لیکن جب ملک کے حالات دیکھے، میں بحیثیت جب میں ایک اللہ نے ایک تھوڑی بہت مطلب روکی سوکھی اللہ دے دیتا تھا، تو میں نے ماسٹر کر کے میں نوکری کے پیچھے پھرتا رہا۔ جس دفتر میں جاتے تھے رشوت اور سفارش کے بغیر جاب کا ملنا ایک خواب تھا۔ تو اس وقت ذہن میں ایک بات چلی کہ یہ آخر ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جن نوجوانوں کو اپنے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پڑھاتے ہیں، جن کا اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہوتا، وہ اسی خواب کہ میرا بیٹا آج پڑھے گا تو وہ کل کوئی افسر بنے گا، کوئی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے گا، اپنی قوم کی خدمت کر سکے گا۔ تو کسی کو موقع نہیں تھے، نوجوانوں کے لیے کوئی موقع مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ اکثر لوگ میرے پاس آ جاتے تھے اسی پرانے اس سے تعلق سے کہ تمہارے والد صاحب نے بہت خدمت کی تھی، تو اب ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں۔
تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے لیے ضرور پھر کوئی اسی سیاست شعبت میں آنا پڑے گا. یہی پلیٹ فارم ہے جس سے آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس قوم کے لیے کوئی اچھا جو ہے اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پھر میں 2008 میں نے الیکشن ہوا، وہ جب الیکشن تھے تو میں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا. پارٹی جو ہمارے والد صاحب جس پارٹی سے منسلک تھے تو وہ پارٹی بھی مجھے اس وقت تو ہم تو اتنی شد بدھ نہیں تھی سیاست کی، تو اور پھر اس وقت تک جو ہے پارٹی اس طرح کی ان کے پالیسیز کو جاری نہیں رکھ سکی تھی. پیپلز پارٹی اور چاہے اور دوسری پارٹیاں بھی سب جو ہے اپنے اپنے نظریوں سے ہٹ چکے تھے. کوئی کسی کو بھی اپنے ملک کی قوم کی فکر نہیں تھی. سب اپنے اپنے جو ہے اس میں اقربا پروری میں اور رشوت. تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو میں نے جوائن تو 2010 میں کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب شروع سے اچھے لگتے تھے، آئیڈیل تھے کالج کے زمانے سے، ایک اچھی شخصیت تھے، ان کا ایک اپنا ایک اصول اور اپنے ایک ان کی پرسنالٹی. تو اس وقت 2008 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو میں نے پارٹی کو جوائن نہیں کیا. تو میں آزاد الیکشن میں نے لڑا 2008 میں. تو اس میں مجھے تھوڑی بہت جو بھی کوئی 3000 تک میں نے ووٹ لیے اور جو جیتا تھا یہ پی کے جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ کے لیے لڑا تھا تو جو جیتا تھا وہ بھی 9000 کے ووٹ سے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ووٹ ڈالنے کا کنسیپٹ نہیں تھا. یعنی آپ کی لیڈرشپ جو ہے، آپ کی حکومت جو ہے یا جو یہ جیتتا تھا تو وہ یعنی حلقے میں 20% اور 30% ووٹ کاسٹنگ سے وہ آپ کا ایم پی اے میں بن جاتا تھا. تو اس طرح وزیر اعظم بھی، تو یہ کوئی وہ معیار نہیں تھا مطلب. تو پھر اس کے بعد 2010 میں پھر جب عمران خان صاحب دوبارہ انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کی، وہ جو 1996 سے انہوں نے سٹرگل شروع کی، تو اس کے بعد میں نے عمران خان صاحب پلیٹ فارم جوائن کیا، پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اور اس کے بعد پھر 2013 کے الیکشن میں مجھے بس یہ میرا سیاست کا آغاز تھا. 2008 سے باقاعدہ میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. ٹھیک جی. جی بتائیے گا کہ نور عالم خان صاحب کو آپ نے اپنی ایک سیٹ جس پہ آپ کی جیت اس وقت، چونکہ میں بھی آپ کے حلقے سے ہی تعلق رکھتا ہوں، آپ نے اپنی جیت ان کو پلیٹ میں رکھی دی، حالانکہ ان کے جلسوں میں ان کو یہی نام جو ان کو دیا جاتا ہے اس وقت بھی ان کے جلسوں میں ان کو دیا جاتا تھا. آپ نے یہ پلیٹ میں اپنی جیت ان کو کیوں دی؟ کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے یہ جو تاریخ رقم ہو رہی ہے اس میں جو ہے نور عالم خان کا یہ پہلا قدم جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کی وجوہات تو میں اپنے دل میں جو ان کے لیے سوچا تھا اور پارٹی کے لیے سوچا تھا تو کافی ہیں. کیونکہ 2013 میں جب میں نے الیکشن میں جو کامیابی اللہ نے دی، لوگوں نے پی ٹی آئی پہ جو ہے ایک اعتماد کیا اور بھاری اکثریت سے 60% ووٹ کاسٹ ہوا اور اس میں لوگ پہلی دفعہ اپنے فیملی کو نکال کے لائے اور ہر نوجوانوں نے دلی محبت کے ساتھ جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا. تو لیکن اس کے بعد جو اس الیکشن میں بھی کے پی میں تو الحمدللہ ایک ہماری کافی سیٹیں نکلی، لیکن جو اکثر کرپشن اور الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے زیادہ پنجاب سائڈ سے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ایک وڈیرا سسٹم ہے، جاگیردارانہ سسٹم ہے، اور ہماری پوری جو ہے حکومت جو اپنی حکومت ہے یہ پنجاب بیسڈ ہے، کیونکہ ان کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں تو وہاں زیادہ ریگنگ ہوتی ہے. تو اس میں ریگنگ ہوئی اور وہ سیٹیں جو لوگوں نے ووٹ دیے پی ٹی آئی کو، لیکن ان کے ووٹ کو چرایا گیا اور عمران خان کو جو ہے وزیر اعظم بننے سے روکا گیا. تو ہم اپوزیشن میں آ گئے، عمران خان صاحب نے اس میں اسٹرگل شروع کی، دھرنے دیے. تو اس وجہ سے اپنے جو حلقے کی ایک سیاست ہوتی ہے جس میں لوگ آپ سے کام مانگتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرے گا، میں نے اس کام کرے گا، تو اس کا ہمیں زیادہ موقع بھی نہیں ملا کیونکہ ہم دھرنوں میں تھے اور حکومت ہمیں فنڈ نہیں دیتی تھی. حالانکہ حق تھا ہمارا بحیثیت ایک قومی اسمبلی کے ممبر، لوگ ایک اپنے علاقے کے نمائندگی کے حوالے سے، لیکن یہ ان کی سیاست ہے، یہ سی پی ٹی ان کی سیاست ہے کہ وہ جو اپوزیشن میں تو ان کو فنڈ نہیں دیتے کہ وہ ان کا وہ پوزیشن خراب ہو. لیکن الحمدللہ پوزیشن جب تک اللہ خراب نہ کرے کوئی پوزیشن خراب نہیں کر سکتا. لوگوں
کو معلوم تھا کہ یہ ابھی یہی کرپٹ لوگ ہیں، یہ ان کو ہمارے جو ایم این ایس پی ٹی آئی والوں کو فنڈ نہیں مل رہے، تو ایک یہ تھوڑا بہت یہ فیکٹر تھا کہ لوگ تھوڑا بہت. لیکن اب میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں دیہاتی علاقہ ہے، کافی لوگ جو ہے وہ کاشتکار ہیں، ان کا اتنا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو وہ اس کا بات وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ایم این ایس کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، تو بس لوگ ناراضگی تھوڑا بہت کا اظہار ہوتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک پارٹی میں جس پارٹی سے ہماری جو ہے نظریہ تبدیلی کا ہے، تو میں نے سوچا کہ اب ہماری پارٹی ہے اور بھی مضبوط ہو جائے گی. نور عالم جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس نے خدمت کی تھی اپنے علاقے کی، اس وقت پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں فنڈ بہت زیادہ تھے تو اس کو فنڈ زیادہ ملے، اور پھر وہ ذرا تھوڑا ان کا منظور نظر بھی تھا تو ان کو زیادہ فنڈ ملے، تو علاقے میں کام کیا. تو میں سوچا ابھی اس کے ووٹ کو بھی تھوڑا ملایا جائے، اور تھوڑا پی ٹی آئی کا جو ہمارا بیس اور زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کا تھا تو میں وہ بھی، اور دوسری پارٹی کو بھی کمزور ہو جائے گی. تو ایک پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی تھی کہ اس سے ہماری پارٹی بھی مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ جتنے لوگ پارٹی میں آئیں گے پارٹی مضبوط ہوتی جاتی ہے اس میں کوئی. لیکن اس نے ہمیں بہت مایوس کیا. ابھی آپ نے اس کے لیے جو سنہری الفاظ کہے، لیکن وہ میرے خیال میں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے 2 غلطیاں ہوئی ہے کہ الیکشن کمشنر جو بنا ہے وہ اس کی ایک غلطی، اور ایک اور غلطی ابھی انہوں نے میرے خیال میں اظہار نہیں کیا یا میرے علم میں نہیں آئی. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اس دن میں ایک جلسے میں اس غلطی کا اعتراف بھی کیا، لوگوں سے معذرت بھی کی کہ یہ شاید ہمارے ایک غلط فیصلہ تھا کہ اس کو میں نے دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کی. تو اس کے لیے ابھی بھی میں اس کیمرے کی آنکھ سے میں جو بھی سن رہے ہیں ان سے معذرت کرتا ہوں. لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے، تو اس نے بہت مایوسی اس قوم کو مایوس کیا، اپنے علاقے کو مایوس کیا. ہمارے پارٹی کے اب پی ٹی آئی کے مخالف بھی کہتے کہ اس نے یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا، اس کو کرنا یہ چاہیے تھا. اگر کرنا ہی تھا تو یہ استعفیٰ دے کے باہر آ جاتا، الیکشن لڑ کے پھر بیٹھ کے پھر جائے وہ کچھ کرتا. ابھی وہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک سیٹ جو اس کو ملی ہے پی اے سی کی ایک چیئرمین شپ، اس کے لیے سارا اس نے جو ہے اپنے ضمیر کا بھی سودا کیا اور اپنے تمام جو اپنے عوام کا سودا کیا. تو بہت افسوس ہوا ہے اور دل خفا بھی ہے، لیکن بس اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کمزور ہے. تو یہ تھا کہ انشاءاللہ، لیکن اب یہ کہ کسی کے آنے جانے سے پی ٹی آئی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سب جو ہے ابھی عمران خان سے پیار کرتے ہیں، بچہ بوڑھا جوان نوجوان، ہماری ماں ہماری بہنیں سب عمران خان سے پیار کرتی ہیں. اگر اس ملک کو ایک آزاد الیکشن کا موقع دیا گیا تو انشاءاللہ عمران خان بالکل کلین سویپ کرے گا، اور اس پورے جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت، اس کا صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ. حاجی ساجد نواز صاحب یہ بتائیے گا، لاسٹ کویشچن ہے کہ کمپیریٹیولی آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں اسلام کے لیے؟ 2 سوالات میں کنکلیوڈ کر لیتا ہوں، دونوں کا ایک ہی جواب دیجیے گا. اسلام کے لیے خدمات جو ہیں وہ اگر لوگ ووٹ، ابھی الیکشن ہو رہا ہے، لوگ جو کمپیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مومن پارٹی جو ہے وہ ایک گمراہ پارٹی کے مقابلے میں کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب کے کون سے ایسے اسلامک روح سے آپ کیسے قائل کریں گے ناظرین کو کہ ان کے خدمات اسلام کے لیے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیت آپ کتنا فیصد جو ہے آپ خان صاحب کی جیت دیکھ رہے ہیں ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں؟ اچھا جی، تو یہ بہت اچھا سوال ہے جی. جب 2018 میں ہمارے ٹینور ختم ہوا تو مجھے ایک فیکٹر یہ بھی تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نور عالم کو کیوں لایا. تو میرا اپنا یہ بھی تھا کہ میں نے تھوڑا وقت جو ہے اپنے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں اصلی مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ اس دنیا میں یہ کہ ہمارا دین، اللہ نے پیارا دین دیا، اسلام دیا ہے، اور اس نے ہم پہ ایک ذمہ داری ڈالنی ہے کہ دین خود بھی سیکھنا ہے اور اس کو دوسروں تک پھیلانا ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے ایک تبلیغ کی ایک جماعت محنت کر رہی ہے. تو میں اس کے ساتھ نکلا، ان کے ساتھ وقت لگایا، پہلے 4 مہینے لگائے الحمدللہ. پھر جو ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ 2 سال چلے لگا کے پھر آپ کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، تو الحمدللہ اس کا بھی سفر ہوا. تو اس سارے سفر میں جتنا میں نے سیکھا، یقین کریں اس کا پریکٹیکلی
جو مجھے جواب ملتا ہے زیادہ وہ مجھے عمران خان کی اسپیچ میں ہی ملتا ہے. جب وہ ایک کلمہ جس میں ہماری یہ تبلیغی نصاب میں سب سے پہلے ایک بات ہوتی ہے 6 نمبر، اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کا مقصد ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا. ہم سمجھتے بس لا الہ الا اللہ الفاظ ہے میں نے پڑھ لیے. نہیں بھائی، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہمارا پکا یقین اس دل میں آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، امریکہ سے کچھ نہیں ہوتا، یورپ سے کچھ نہیں ہوتا، ڈگریوں سے، ان عہدوں سے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو وہی بات جب میں عمران خان جب تقریر کرتے ہو لا الہ الا اللہ کا وہ مطلب و مقصد بیان کرتے تو تب مجھے اور میرا ذہن کھل جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی سمجھ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ان کے منہ پہ داڑھی نہیں ہوگی تو، لیکن یہ داڑھی معیار نہیں ہے. معیار و اصل یہ ایمان ہے اس کی دل میں، جو کہ آپ کو کس کا، آج ہم منہ پہ تو لا الہ الا اللہ ہے لیکن ہمارے دلوں میں بت جو ہے عہدوں کے ہیں، ہمارے دلوں میں بت کرسیوں کے، ہمارے دلوں میں بت جو ہے امریکیوں کے، کہ امریکہ. اب کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب میرا ملک کا وزیر اعظم لا الہ الا اللہ پہ بننے والے ملک کا وزیر اعظم جب یہ کہتا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد آ گئی اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. افسوس ہوتا ہے، سارے مسئلے والے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ. تو اس سب کا مقصد یہ ہمیں اب لیڈر نے سکھایا عمران خان، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے. اس نے قوم اقوام متحدہ لا الہ الا اللہ، جس میں وہاں پر ہمارے جو باقی لیڈر جاتے ہیں وہاں ان کی جو ہے ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن اس نے دلیری سے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہا. اور اس نے کہا بشگاف الفاظ میں کہ اگر لوگ ہماری بات نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کے لیے ہر طرح کی جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ چیزیں، یہ اسلام کی اصل خدمت ہے. اصل خدمت یہ کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے اپنے بچوں کی، اپنے قوم کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے اسکولوں میں ناظرہ، ہمارے اسکولوں میں قرآن شریف کے ترجمے کو لازمی کرنا، ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی کرنا، یہ سارے کام تو پہلے ہوئے ہی نہیں ہیں. میں جب اسمبلی میں بیٹھا ہوتا تو ہمارے جتنے علماء حضرات وہاں بیٹھے ہوتے تھے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، کسی نے کبھی اسلام کے لیے کوئی بات نہیں کی. جب بھی وہ کھڑا ہوتا تھا میری پائپ لائن، میرے گیس کا، میرے ٹرانسفارمر کا، او بھائی تمہارا اس کے ساتھ کیا کام ہے، تم اپنے قوم کی اصلاح کرو. آج ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے محترم مولانا صاحب ہماری مائیں بہنوں کو ایسے عجیب عجیب الفاظ سے بلاتے، بھئی وہ آپ کی مائیں بیٹھیں، وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کا کوئی سوچو، ان کے لیے کوئی اور فکر کرو، آپ ان کے اوپر ہنستے ہو. تو یہ ہے کہ الحمدللہ عمران خان صاحب ایک واقعی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے اور ایک ایماندار اور ایمان کا پکا بندہ ہے. ہم ان کو سپورٹ کر کے ہمیں خود بھی فخر ہوتا ہے. میں تو اب زندگی کا یہ 1-2 مقصد ہے، ایک اسلام کے لیے تبلیغ کے لیے نکلنا، ساری دنیا میں پھرنا، اور ایک عمران خان کو سپورٹ کرنا تاکہ ہمارا یہ ملک واقعی میں اسلام کا قلعہ بن جائے. اور دوسرا الیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا، تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اگر اس ملک کو صحیح آزادانہ انتخابات کا موقع ملے، یہ آزادانہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ اس میں کسی لوگوں کی مداخلت ہوگی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے سب، جب جن کے ہاتھ میں قلم ہیں، جن کے ہاتھ میں مہر ہیں، جن کے ہاتھ میں وہ ووٹوں کی پرچیاں ہیں، وہ سارا کچھ عدل بدل کر دیں گے. لیکن اگر ٹرانسپیرنٹ اور صاف شفاف انتخابات ہو، اس کے لیے کوئی بھی اور طریقہ ڈھونڈا جائے جس سے، تو آپ کو ہر بچہ، میں نے جس طرح کہا، ہر بچے سے بھی پوچھے وہ کہے گا میرا ووٹ عمران کا ہے. تو انشاءاللہ عمران خان یقیناً جیتے گا انشاءاللہ. اللہ مطمئن ہے آپ؟ بالکل جی. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھے ہمارے کافی، یعنی ان کو اگر دیکھا جائے، حاجی ساجد نواز صاحب کو جو بھی جانتے ہیں، ان کا ایک مخصوص انداز ہے. اسٹیج پہ آتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جب سے یہ دین کے ساتھ ان کا وہ کچھ زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے روحانی ان کی ماشاءاللہ، تو دعوت کے ساتھ جب سے یہ جڑے ہیں تو ان کا ایک رخ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے، ان کی شخصیت میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. ایک چیز کی تبدیلی نہیں آئی جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، عمران خان. یہ اس پہ مزید جو ہے وہ مستحکم ہو رہے ہیں دن بدن. بہرحال اللہ کرے ان کو کامیابی اس لیے بھی ملے کیونکہ میں ان کے حلقے سے ہوں، اور ان سے جتنے بھی لوگ اگر فرض کریں پچھلے الیکشن میں تھے تو یہ خود کمپین کر رہے تھے اور بڑی جانفشاری اور خوبصورت انداز سے اپنی لیڈرشپ کی آواز پہ جو ہے انہوں نے کمپین کیا تھا نور عالم خان کے لیے.
اور جس کا حاجی ساجد نواز صاحب نے تو کہا ہے کہ اپنے حلقے کو مایوس کیا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے کونے کونے تو کیا پاکستان بیرونی ملک جو رہنے والے ہیں ان سب کو مایوس کیا. ہمارے آنے والی نسلوں کو نور عالم خان نے مایوس کیا. جس انداز سے انہوں نے اس ریجیم چینج آپریشن کا فیتہ کاٹا ہے, میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے پشاوری اور پشاوریوں کے لیے یہ تھوڑی سی شرم کے باعث بنی ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی گیم ہو رہی ہے, ملک جس طرف جا رہا ہے, بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ GDP کا کیا حالات ہیں. ابھی جو حالات جس نہج پہ ملک پہنچا ہے تو یہ کسی کو علم نہیں ہے. 10% خسارہ ملک کا, وہ 83% کل پہنچ گئے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ اگر سمجھ میں نہیں ہیں تو بہرحال باقی چیزیں سمجھ میں آنا مشکل ہی ہوں گی. اجازت چاہتے ہیں, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. السلام علیکم. زه درکم که نه بس حاجي صاحب والا خیر دی. حاجي صاحب لږ ما ته ګوري او لږ داسې سر خوځوي, لږ سیده کښېنئ بس لاس ښکته کوي, معمولی لږ سر خوځوي, نه لاس ښکته کوي, تاسو ښکته کوي او بس معمولی مثبت کې سر خوځوي داسې. کلوز والا ښه بچی, کیمره ښه کافي زوم کړه, یو داسې والا یو زوم کړه. یو حاجي صاحب دا موبایل نه دی پروت, دغه موبایل ته ګوري او دغه لږ چهره خواته کوي, خو مثبت کې سر مه خوځوي او لږ سر ښکته کوي, لږ نور بس, او لږ چهره ته اخوا کوي بس, او سترګې دې خوا کوي. مهرباني. دا لږ اوږد والا ښه